آسام میں پردھان کے سرٹیفکیٹ کے مسئلے کے اوپر جمعیت علماء ہند بہت سوچ سمجھ کر سپریم کورٹ میں پہنچی. جو عورتیں اس کا شکار بننے والی ہیں یا بن رہی تھیں، ان کی ہندو مسلم کی تعداد تقریباً 48 لاکھ پہنچتی تھی. ہمارے پاس جو بھی امکانیات تھے اور جن اسباب کو بھی ہم اختیار کر سکتے تھے بہتر سے بہتر، اور ہندوستان کے جن مانے ہوئے وکلاء کو ہم ٹیم بنا کر سپریم کورٹ میں پیش کر سکتے تھے. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان اسباب کو اختیار کیا. میں آج کا فیصلہ آنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر شاید اتنی خوشی کا دن اس سے پہلے کبھی نہیں گزرا ہے، اس لیے کہ آج ہم جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہم خدام الحمدللہ 50 لاکھ ہندو اور مسلمان بے سہارا لوگوں کا سہارا بن سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں ہی نہیں بلکہ جمعیت علماء ہند کے اکابر کی روح کو انتہائی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ان کی بنائی ہوئی جماعت پر ان کے اخلاف کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ آگے آئیں اور بے سہاروں کے لیے سہارا بن سکیں. دوسری طرف جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ ملک میں جہاں ایک طرف نفرت اور تعصب کی سیاست کرنے والے اقلیتوں کے لیے ملک کی زمین کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، وہیں ملک کے اندر ایسے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کو پیار و محبت اور امن و امان کا گہوارہ بنا رہے ہیں، اور تعصب کی آندھیوں کے مقابلے میں اس آگ کے اوپر وہ پیار و محبت اور عدل و انصاف کی بارش برسا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے مقابلے میں آج سپریم کورٹ کے اوپر ہمارا مسلمانوں کا اور مظلوموں کا اعتماد اور بھی بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ مستقبل میں اس ملک کے لیے خیر کے دروازوں کو کھولنے والا ہوگا انشاءاللہ.